گفتگو کیجیے مگر ذرا احتیاط کے ساتھ، لوگ مر بھی جاتے ہیں الفاظ کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ٹو بینیفیشل باتیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، اور الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو کا تھم نیل تو آپ سب نے دیکھ لیا ہے، تو ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، بہت ساری چیزوں کو ہم ڈسکس کریں گے، لہٰذا ویڈیو پوری دیکھیے گا اور اپنی رائے سے مجھے آگاہ بھی کیجیے گا کامنٹ سیکشن میں۔ ریاکشن چینلز کے حالات تو آپ سب کے سامنے ہی ہیں، کچھ نہیں پتہ چل رہا یہاں کیا ہو رہا ہے۔ ان کا اصل میں زوال تو سٹارٹ ہو چکا ہے، ٹھیک ہے۔ صبح دوپہر شام یہ لوگ لائیو کرنے میں بزی ہیں، لائیوز کرتے ہیں، کسی کو سناتے ہیں، ایک دوسرے کا آپس میں نا خود ہی ریاکشن چینلز کی آپس کی جنگ ایسی ہے، اور اتنی ان کی وائس لیکس ہو چکی ہیں، یقین مانیں کہ ایک کراہت سی محسوس ہونے لگی ہے ان لوگوں سے، کہ جتنی ان کی چیزیں باہر نکل کر سامنے آ رہی ہیں نا، تو آپ کو ہوتا ہے کہ کتنی گندگی پھیلا سکتے ہیں، کتنی گندگی ان کے اندر بھری ہوئی ہے، اور لوگوں پہ کتنی گندگی یہ انڈیلیں گے۔ ان کو کوئی لحاظ شرم حیا ہے ہی نہیں۔ اوریجنلی ریاکشن چینلز کا مطلب اور مقصد یہ ہوتا تھا کہ آپ لوگوں کے کانٹینٹ کو ڈسکس کریں، کرٹیسائز بھی پیش کریں تو کنسٹرکٹیو ہو، پازیٹیولی طریقے سے ان کی گائیڈنس کریں تاکہ وہ اپنے آپ کو بہتر بنا سکیں یا اپنے کانٹینٹ کو امپروو کر سکیں۔ لیکن اب ریاکشن چینلز کا مطلب ہے لوگوں کی کردار کشی کرنا، ان کو ڈیفیم کرنا، ان کے گھر اجاڑنا، ایسی باتیں، ان کی پرائیویسی لیک کرنا، ان کے پرائیویٹ میٹرز کو ڈسکلوز کرنا جو کہ ان کے کانٹینٹ کا حصہ ہی نہیں ہے، اور پھر بعد میں اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنا۔ تو یہ کام کر رہے ہیں آج کل کے ریاکشن چینلز۔ ریاکشن چینل سے یاد آیا کہ ملکانی کہاں گئیں؟ کس نے انہیں اغوا کر لیا؟ کس نے ان کا منہ بند کر دیا؟ کہاں انہیں چھپا دیا؟ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ مطلب چینل آہستہ تو وہ ہو رہی تھی، وہ نظر آ رہا تھا کہ وہ آگاہ کر رہی تھی سب کو کہ میں جا رہی ہوں، میرا دل اداس ہو گیا ہے، میں یہاں سے۔ اصل میں آئی تھنک جس کو کہتے ہیں نا، ہمیں نشانہ بنایا ہوا تھا، مجھے اسپیشلی، کہ میں پلانٹڈ ہوں، لیکن جس طریقے سے ان کی انٹری ہوئی وہ بھی بڑی ایک تشویشناک تھی، تجسس بھرا انداز، اور پھر جیسے ہی ان کی ایگزٹ بھی آپ سب کے سامنے ہے کہ آنن فانن ملکانی غائباً، کہاں چلی گئیں؟ غائب ہی ہو گئی ہیں۔ مطلب ان کے چینل کی ہر چیز ڈیلیٹ کر دی گئی ہے، کیونکہ نتھنگ از شوئنگ۔ میں چینل اٹ سیلف نظر آ رہا ہے، لیکن ان کے کانٹینٹ کے حوالے سے، ان کے ویوز کے حوالے سے کچھ نظر نہیں آ رہا، یعنی کہ ویڈیوز ڈیلیٹ کر دی گئی ہیں۔ مطلب اٹس آبویس۔ اور جو لائیوز ہو رہی ہیں، ان لائیوز کو آپ کو پتہ ہے، میں تو صرف کبھی کبھار جا کے کامنٹ ضرور پڑھنے کی کوشش کرتی ہوں کہ بھئی آیا مجھے نا ان لوگوں کی لائیو سننے سے زیادہ لوگوں کا جو آڈینس ہے ان کی باتیں سننے کا زیادہ اشتیاق ہوتا ہے کہ بھئی آیا عوام کیا کہہ رہی ہے۔ تو جناب، عوام کی تو بہت ساری تھیوریز چل رہی ہیں اس وقت، بہت سارے لوگوں کا اس چیز میں مبتلا ہیں کہ کہاں گئی ملکانی، کیسے گئی ملکانی، اور کیوں گئی ملکانی کی جو مجھے لگتا ہے نا، ملکانی آئیں تو بڑے اس سے تھیں، لیکن آہستہ وقت کے ساتھ ساتھ کہتے ہیں نا کہ انسان کی آنکھیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں اور بہت ساری چیزیں واضح ہونے لگ جاتی ہیں، اور اب ملکانی بہت برے طریقے سے پھنس چکی تھی درمیان میں، تو انہیں سمجھ نہیں آیا کہ وہ کریں کیا، تو انہوں نے اسی میں سمجھا بہتری ہے کہ خاموشی سے یہاں سے کوچ کر جاؤ۔ یہی لگتا ہے مجھے پرسنلی کہ جب ان کی آنکھیں کھلیں تو انہیں ہوا کہ بس اب کیا کروں۔ لیکن ملکانی نے اوور آل اپنے آپ کو بہت امپروو کیا، گروم کیا، اور ان کے اندر نا بہت اچھی تبدیلی، پازیٹیولی وہ بات کرنے لگ گئی تھیں اور ریاکشنز دیتی تھیں بہت اچھے طریقے سے۔ لیکن ہاں، بس پلوشا کے معاملے میں نا تھوڑا سا کہیں نہ کہیں نظر آتا تھا کہ پرسنل گرجز ہیں زیادہ ان کے ریاکشن میں، ایک عام ریاکشن دیتے ہوئے کچھ اور ان کا انداز ہوتا تھا، لیکن پلوشا لوگوں کے لیے ان کا انداز بدل جاتا تھا۔ یہاں سے محسوس ہوتا تھا کہ پلانٹڈ ہے ملکانی۔ بہرحال ملکانی صاحبہ کا ریموٹ جس کے ہاتھ میں ہے، وہاں سے تو اپڈیٹ آ گئی ہے کہ جی ملکانی خود بتائیں گی وہ کہاں گئیں، کیوں گئیں، کیسے گئیں، جب واپس آئیں گی تو اپنی زبانی یہ بتائیں گی۔ تو ریموٹ کنٹرول جس کے ہاتھ میں ہے وہ بھی ہمیں پتہ چل گیا ہے۔ یہی تو ہمارا ایشو تھا ملکانی صاحبہ کے ساتھ، کہ ملکانی نے اپنا ریموٹ کہیں اور پکڑایا ہوا ہوتا ہے۔ ہمیشہ یہی ہوتا تھا کہ وہ بات تو بڑے روب سے کرتی تھیں اور بڑے اس سے بتاتی تھیں کہ وہ یہ ہیں اور وہ ہیں، لیکن ریموٹ کنٹرول
کسی اور کو تھمایا ہوا تھا انہوں نے. یہی ملکانی کی کمزوری رہی ہے اور شاید ڈاؤن فال بھی ملکانی کی اسی وجہ کے تحت ہوئی ہے. جو میرے پرانے ویورز ہیں شاید انہیں یاد ہو کہ میں نے ایک فنی سی شارٹ بنائی تھی ملکانی جب نئی نئی آئی تھیں کہ ملکانی یوٹیوب پہ گواچ گئی ہیں. تو دوستو آج ملکانی سچ مچ کی یوٹیوب پہ گواچ گئی ہیں، یا شاید آج انہیں سچ مچ راستہ دکھائی دے گیا ہے، صحیح والا راستہ انہیں نظر آ گیا ہے. تو جی ملکانی صاحبہ اگر آپ سن رہی ہیں، نہ آپ سے پہلے کبھی دشمنی تھی نہ آج دشمنی ہے، جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں. مجھے نا آج تک ان ریاکشن چینلز کا کام ہی نہیں سمجھ آیا. مطلب بہت سارے ریاکشن چینلز ہیں جو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہوئے، اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں اور لوگوں کی برائیاں سٹارٹ کر دیتے ہیں. مطلب آپ اپنے آپ میں کمفرٹیبل کیسے فیل کرتے ہیں؟ آپ اس طرح مطمئن کیسے ہیں کہ اللہ کے نام سے آگاہ کرتے ہیں اور کام آپ کا کیا ہے؟ لوگوں میں مین میخ نکالنا، جو کہ اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے. تو مطلب اگر آپ انسان اپنا یہیں سے انالیسس شروع کریں نا تو اسے اپنا کام یہیں سے برا لگنے لگ جائے کہ ہماری تو پہلی لائن ہی خراب ہے. ہم پہلی اللہ کے نام سے شروع کر رہے ہیں اور کر کیا رہے ہیں. اگر ہم یہی سوچ میں پڑ جائیں نا، یہیں پر رک کے، تو مسئلہ سارا یہیں حل ہو جائے. بہرحال آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ جی آج کل صبح دوپہر شام لائیوز آ رہی ہیں، لائیوز ہو رہی ہیں، لائیوز پہ لوگ بٹھائے جا رہے ہیں، لائے جا رہے ہیں اور ان کو اپنی طرف سے انٹرسٹنگ بنایا جا رہا ہے. لیکن لائیوز میں کوئی خاص دم نہیں ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے میری تو صرف ایک ہی عادت ہے کامنٹس پڑھنے کی، جو میں بڑے شوق سے پڑھتی ہوں تاکہ میں دیکھ سکوں عوام کیا سوچ رہی ہے، عوام کیا کہہ رہی ہے، آڈینس کیا سمجھتی اور سوچتی ہے. بہرحال ایک چیز دیکھ کے مجھے ہوا کہ ایک نیا پروپیگنڈا سٹارٹ ہو گیا ہے. میں ایک لائیو میں تھی، وہاں لائیو میں ایک اور فیک آئی ڈی لگ رہی تھی، آگے واللہ عالم وہ سچ ہے فیک ہے کون ہے. بہرحال ایک اور پروپیگنڈا سٹارٹ ہو گیا ہے، امبر کو طلاق ہو گئی ہے، امبر کی طلاق ہو گئی ہے، ہونے والی ہے، یا بہرحال اس طرح کا ایک ایجنڈا سٹارٹ ہو گیا. تو مجھے بڑا دکھ ہوا. میں نے کہا ایک انسان کا گھر بسا ہوا ہے، ہمیں نہیں پتا کسی کو، رائٹ؟ بظاہر ہمیں یہی پتا ہے سب کو کہ امبر ایک شادی شدہ ہے، ایک بچے کی ماں ہے، اپنے گھر میں رہ رہی ہے، ابھی اس نے ریسنٹلی ایک گھر بنایا ہے. تو ہمیں اس طرح کی جو یہ لوگ آ کے فیک آئی ڈیز کے ساتھ کامنٹس کر رہے ہیں، ایک نیا آئیڈیا لوگوں کے دماغ میں پلانٹ کیا جا رہا ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے، اس کی بیسس کیا ہے، اور آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی برائی کی سبب بن سکتا ہے، جڑ بن سکتی ہے، کہ اگر کسی کا سچ مچ، اگر اس لڑکی کا سچ مچ اس طرح کے کامنٹس کے ذریعے یا اس کی جو ویڈیوز لیک کی گئی ہیں اس طریقے کے ذریعے، یا آپ کسی کا گھر، ایک شادی شدہ عورت کا گھر تباہ کر رہے ہیں آپ لوگ، اور اگر اس کا ہسبینڈ جو کہ ایک ٹپیکل پاکستانی آدمی بھی ثابت ہو سکتا ہے اور اس کو یہ ساری چیزیں ناپسند ہوں اور وہ ان سب بری ایکشنز کے اوپر ایک بہت بڑا ایکشن لے لے، طلاق جیسی صورت میں اگر اس طرح کی کوئی سچویشن ہو جائے، تو کیا آپ لوگ اتنے بڑے گناہ کے ساتھ زندہ رہ لیں گے کہ آپ لوگوں نے یہ فیک آئی ڈیز، فیک چینلز، جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہاں بیٹھ کے گند گھول رہے ہیں، یہ ان چیزوں کا سبب، ان چیزوں کا یہ جو گناہ ہوگا یہ آپ لوگوں کے سر ہوگا. کیا اتنی ہمت ہے، اتنی برداشت کر پائیں گے آپ لوگ؟ سوچتے کیوں نہیں ہیں آپ لوگ؟ یہ جو جھوٹ سچ لکھتے ہیں، بولتے ہیں، کوئی خوف خدا نہیں ہے. مجھے بڑا دکھ ہو رہا تھا کہ مطلب ایک نئی چیز ہر لائف میں جا کے یہ بات کی جا رہی ہے، اور وہ آئی ڈیز بھی میں پہچان چکی ہوئی ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے. مطلب اٹس سو شیمفل کہ آپ لوگ تل گئے ہیں کہ اس عورت کا گھر آپ لوگوں نے تباہ کر کے چھوڑنا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ ہے، اگر اس کا میاں سیریس کوئی ایکشن اس طرح کا لیتا ہے ان ساری چیزوں کے اگینسٹ، اپنی بیوی کے اگر غصے میں آ کے، کیونکہ ہمارا ٹپیکل پاکستانی کلچر اسی طرح کی چیزیں امبیڈڈ کرتا ہے ایک پاکستانی آدمی کے ذہن میں کہ اگر ایسا ہو جائے تو یہ کر دو، یہ ہو جائے تو ایسا ہو جانا چاہیے. آپ لوگوں کے سامنے اتنی بڑی بڑی مثالیں، نیوز 24/7 ایک سے ایک ہمیں روز ایک عجیب و غریب خبر سننے کو دیکھنے کو ملتی ہے، اور آپ لوگ لگے ہوئے ہیں کہ ایک عورت کا گھر بضد ہیں کہ اس عورت کا گھر توڑ کر رکھنا ہے. کامنٹ سیکشن ہو گیا، ویڈیوز کے ذریعے، شارٹس کے ذریعے. مطلب شرم نام کی کوئی چیز ہے آپ لوگوں کے ذہن میں؟ وہ فیک آئی ڈی کون ہے؟ وہ فیک آئی ڈی اس کا ہسبینڈ بن کے وہ فیک آئی ڈی اس طرح کے کامنٹس کر رہی ہے. مطلب شرم کریں کہ آپ لوگ کسی کا گھر توڑنے کے لیے یا کسی کی نفرت میں، کسی کی حسد میں
اس حد تک بڑھ جائیں گے کہ آپ لوگ یہ کام کر رہے ہیں. کیا اللہ تعالیٰ نہیں جانتے کہ اس فیک آئی ڈی کے پیچھے کون ہے یا آپ لوگوں کا مقصد کیا ہے؟ اٹس ویری شیمفل حرکتیں جو یہ ریئیکشن چینلز اپنی جنگ میں، اپنی نفرت میں، ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں یہ گھنونے کام کر رہے ہیں. اور وہ جو اماں وڈی ہیں یوٹیوب کی، وہ اس طرح کی ویڈیوز اس موضوع کے اوپر بنا رہی ہیں اور کامنٹ سیکشن میں لوگوں کو کہہ رہی ہیں کہ اللہ نہ کرے. جب لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا واقعی عنبر کی طلاق ہو گئی ہے تو کامنٹ سیکشن میں جواب میں لکھا جاتا ہے اللہ نہ کرے ایسا ہو، ہمیں نہیں پتہ. تو آپ یہ تیلی کیوں لگا رہی ہیں؟ آپ یہ فساد کا جڑ، یہ سیڈ بو کیوں رہی ہیں؟ مطلب کوئی حد ہے چلاکی کی کہ ایک طرف آپ لوگوں کو اس طرح پریزنٹ کرتے ہیں، ایک چینل پہ بیٹھ کے جی اپنے آپ کو نیک بیبیاں ظاہر کیا ہوا ہے، اور پھر دوسرے گھنونے چینلز کے اوپر جا کے ایک اور نیا پروپیگنڈا سٹارٹ کیا ہوتا ہے جو اصل روپ آپ لوگوں کے نظر آ رہے ہوتے ہیں. کامنٹ سیکشن میں ایک دوسرے کو سراہا جاتا ہے. اب ویسے لوگوں کے سامنے آ کے بھاشن دیے جاتے ہیں، یہ نیا لفظ ہے جو میں نے ان لوگوں سے ہی سیکھا ہے. ویسے بھاشن دے رہے ہیں ادھر بیٹھ کے ادھر بیٹھ کے، اور جہاں گھنونی حرکتیں ہو رہی ہیں وہاں ایک دوسرے کو سراہا جا رہا ہے، ایک دوسرے کو ہینڈز اپ دیے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کو لو لائکس دیے جا رہے ہیں. مطلب اتنے دوغلے ہیں، اتنے سرے عام بیٹھ کے آپ لوگ دوغلیاں حرکتیں کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ شاید باقی سب اندھے ہو گئے ہیں، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ آپ لوگ اصل میں کر کیا رہے ہیں. ریئیکشن چینلز تو ایک طرف، مجھے آنیسٹلی ان ولاگرز کی بھی سمجھ نہیں آتی. اگر عنبر ناز کی ایک دفعہ اس طرح کی سچویشن مس ہیپ ان کے ساتھ ہو گیا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ انہیں فلی فوکس کرنا چاہیے اپنے گھر کے اوپر، اپنے بچے کے اوپر، اپنے ہسبینڈ کے اوپر. ٹوٹل اگر آپ کے ہسبینڈ کو نہیں پسند یا وہ نہیں آنا چاہ رہے، دیٹس فائن. آپ ہفتے میں ولاگنگ کرنی ہے، ہفتے میں 2 دفعہ ولاگنگ کر لیں، اپنا باقی ٹائم اپنے گھر کو دیں. سیم تھنگ گوز فار سویٹی. مجھے تو ان کی بھی سمجھ نہیں آتی. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے عرصے کے بعد اتنی بڑی نعمت، اتنی بڑی خوشی سے نواز رہے ہیں تو آپ کو یہاں یوٹیوب کے ویوز اور لائکس لینے کا کیا مقصد ہے؟ یہاں اعلان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ کوئی کسی سے کوئی خبریں نہیں نکلوا سکتا. اگر آپ نے نہیں کرنی ہوتی نا جو کام، وہ آپ سے کوئی نہیں کروا سکتا. تو اگر آپ کو نہیں ڈسکلوز کرنی تھی اپنی پریگننسی تو کسی نے آپ کے سر پہ گن نہیں رکھی تھی، ٹھیک ہے؟ تو یہ صرف بہانے ہیں آپ لوگوں کے، سب کے، ان سارے لوگوں کے. مجھے نہ کسی سے ہمدردی بالکل نہیں ہو رہی اس وقت، بیکاز مجھے ہو رہا ہے کہ اگر آپ لوگوں کو اتنی چیزیں اتنے عرصے کے بعد آپ لوگوں کے ساتھ اتنے بڑے بڑے یہ ہو رہے ہیں سچویشنز، تو آپ لوگوں نے ان کو چھپا کے کیوں نہیں رکھا؟ ان کو پبلک میں کیوں لائے؟ آپ اپنی چیزوں کو انجوائے کریں، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کو خاموشی سے انجوائے کریں. وائی ڈو یو ہیو ٹو میک اے ڈسپلے؟ یوٹیوب اتنی امپورٹنٹ کب سے ہو گیا ہے؟ یوٹیوب کی لائف اتنی امپورٹنٹ کب سے ہو گئی؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی. ایک طرف آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ آپ لوگوں کی زندگی، اگر آپ نے شیئر کرنی تھی اپنی انفرٹیلٹی کی سٹوری، آپ بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. اتنی اٹینشن کیوں آپ لوگ ہر وقت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ سیم اپنے گھروں کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اپنے آپ کو کیوں نہیں دیکھ رہے؟ اپنی فیوچر لائف، اپنے فیوچر جنریشن کے بارے میں کیوں نہیں سوچ رہے؟ اگر اتنی محبت ہے آپ کو اپنے بچوں سے تو ان کو اس طرح پبلک میں لا کے کیوں ڈسکلوز، کیوں اپنی یہ ولاگنگ کا حصہ بنایا ہوا ہے؟ کیوں؟ میں نے ان کی بھی ایک تھوڑی سی ویڈیو سنی جس میں وہ بتا رہی تھی اپنی سٹوری کہ جی پہلے بھی ان کے ساتھ اس طرح کا مس کیریج ہوا، شادی کے 1 مہینے کے بعد وہ پریگننٹ ہو گئیں. اس کے بعد کچھ عرصے کے بعد پھر جب پچھلے سال، یہ پتہ نہیں جب یہ سارا محسن کا چکر چل رہا تھا، تب ان کی ایک مس کیریج ہوا. تو جب آپ نے اتنے بڑے بڑے حادثے گزرے ہیں آپ لوگوں کی زندگیوں میں، تو پھر ابھی دوبارہ سے اپنی پریگننسی کو یوٹیوب کا حصہ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ کیا یوٹیوب ہی رہ گیا ہے؟ بس آپ لوگوں کی زندگیاں صرف یوٹیوب کے ارد گرد گھومتی ہیں؟ مطلب سوچنے والی بات ہے نا. یوٹیوب کے ارد گرد گھومیں گی آپ لوگوں کی زندگیاں تو پھر تو کنٹروورسی کا حصہ بنیں گی. کنٹروورسی، یہ جو لوگ تماش بین ہیں اور یہ ریئیکشن چینلز، مجھے لگتا ہے یہ ہر وقت، ہر 2 ہفتے کے بعد ایک نیا ایشو، ایک نیا ٹاپک کو لے آتے ہیں تاکہ ان کے ویوز اور لائکس بڑھتی رہیں اور ان کے ڈالرز بنتے رہیں. مجھے تو یہ ساری گیم، سیریسلی میں اتنی دیر سے پیچھے بیٹھ کے آبزرو کر رہی ہوں اس ساری سچویشن کو. مجھے تو صرف یہ تماشا لگتا ہے، کبھی پلوشا ہائی لائٹ کی ہوتی ہے، کبھی شیم گلیم، کبھی کوئی، کبھی عنبر. مطلب ہر ایک کی زندگیوں میں آپ لوگوں نے کیوں گھسنا ہے؟ جتنا آپ کو ایک ولاگر، انفلوئنسر دکھا رہا ہے اس کے اوپر آپ لوگ بات کیوں نہیں کر سکتے؟ آپ لوگوں نے لوگوں کی پرسنل لائفز کے اندر کیوں گھسنا ہوتا ہے؟ ان کے رشتہ داروں کو ڈھونڈ لاتے ہیں، ان کے اندر سے جا کے انفارمیشن حاصل کرتے ہیں اور خود بتا رہے ہیں. اب ان کی جتنی بھی وائس لیکس، جتنی بھی انفارمیشن اب باہر نکلی ہے، صاف ظاہر ہے کہ یہ لوگوں کی پرسنل لائفز کے اندر، پرسنل فیملی میٹرز کے اندر لوگوں کے ایسے لوگوں سے تعلقات کریٹ کرتے ہیں جہاں ان کا گھسنا بنتا نہیں ہے. یہ آپ لوگ اپنی زبانی بتا رہے ہیں. ایک اور میں فنی سی
لائیوز دیکھ سن رہی تھی تو مجھے بڑی ہنسی آئی. وہاں پر میں ہی ٹاپک تھی، اور ٹاپک میں کیا تھی، میرے ایک ویڈیو تھی، یا پتہ نہیں کہ سارا کچھ کھچڑی پک گیا اس وقت میرے ذہن میں بھی اتنی ساری چیزیں سننے کے بعد، کہ بہرحال مجھے ڈسکس کیا جا رہا تھا کہ میری تو باتیں ان بینیفیشل ہو گئی ہیں یا ان بینیفیشل ہیں، کسی پہ کوئی اثر نہیں کرتا اور میری باتوں کا کوئی پرپس نہیں ہے. تو لیٹ می ٹیل یو مائی ڈیئر سسٹرز، مجھے بڑی انٹرسٹنگ، میں آپ کو بتایا نا کہ میں کامنٹس پڑھتی ہوں، تو میں کسی لائیو، ایک اور لائیو میں تھی، آئی تھنک ریئیکشن کے طوفان کی لائیو میں تھی. وہاں پر ایک سسٹر ہیں نیکسٹ ریئیکشن، میں ان کو نہیں جانتی، نہ ہی میں نے ان کی ویڈیوز کبھی دیکھی ہیں، لیکن آئی تھنک وہ منتہا ہیں جو کہ میں نے گیدر کیا ان کی ساری لائیو سننے کے حوالے سے، مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کون ہے. تو انہوں نے ایک بات لکھی، انہوں نے کہا کہ بینیفیشل باتوں کی وجہ سے ہی ان کی باتیں سن کے نا ہمارے کان پک گئے تھے، اور ان کی باتوں نے ہمارے دماغ پہ اثر کرنا شروع کر دیا، اور ہم نے اپنے اندر اس طرح کی تبدیلی لے کر آئے ہیں. اور یقین مانے کہ مجھے لگتا ہے، الحمدللہ مجھے لگتا ہے، ایون اسما کو اتنا جو بھی اس کا پاسٹ رہا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، لیکن اب اس میں مجھے تبدیلی نظر آتی ہے کہ اس نے آ کے پبلکلی اپولوجائز بھی کیا ہے، تو اس کے اندر تبدیلی ہے. تو یقین کریں مجھے بہت فخر اور خوشی محسوس ہوتی ہے اگر میری ایک جملے نے بھی، ایک لفظ نے بھی کسی کی زندگی میں پازیٹیولی چینج لے کر آیا، امپیکٹ کیا، اور اس نے اپنے اندر تبدیلی لے کر آئی، اس کے اندر خوف خدا. اور یہ کام میں نہیں، اللہ، جب تک اللہ ہدایت نہیں دے گا نا کسی کو، اس انسان کے اندر ہدایت نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے، ملکانی کو دیکھ لیں، ملکانی کے اندر بے شمار چینجز آئیں اوور دس لاسٹ 1-1.5 سال کے اندر، اور وہ ملکانی کا اپنی سوچ ہے، ملکانی کے اندر اللہ کی طرف سے وہ چیزیں آئیں اور انہوں نے اپنے آپ کو تبدیل کیا. اسی طرح اسما کی دنیا کو دیکھ لیں. اور وہ جو نیکسٹ ریئیکشن والی تھی، انہوں نے یہ کامنٹ لکھا تھا، اور یہ میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ کامنٹ پڑھا، اور اگر لگتا ہے کہ کسی اور نے بھی یہ کامنٹ دیکھا تو پلیز کامنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائے گا، اور اگر میں غلط کہہ رہی ہوں تب بھی مجھے بتائیں. لیکن میں نے یہ کامنٹ پڑھا اور مجھے ہوا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ میری باتوں کا اثر نہیں ہو رہا، الحمدللہ، تو یقین کریں اثر ہو رہا ہے. آپ لوگ اپنے اندر دیکھ لیں، جو یہ باتیں کر رہے تھے وہ خود دیکھ لیں، ان کے اندر بھی تبدیلی ہے. اس بات کو آپ کو ماننا پڑے گا. مجھے کبھی بھی ریئیکشنز کے ساتھ اعتراض نہیں رہا، کبھی بھی نہیں، کیونکہ میں خود بھی سمجھتی ہوں کہ واقعی ہمارے معاشرے میں بہت ساری برائیاں آ چکی ہیں، ہم بالکل پستی میں گر چکے ہیں. تو ان چیزوں کو ریئیکٹ کرنا ضروری ہے، بات کرنا ضروری ہے، اویئرنیس دینا ضروری ہے. میں تو ان چیزوں کے حق میں ہوں، لیکن جہاں پر پرسنل اٹیکس آ جاتے ہیں، لوگوں کی باڈی شیمنگ آ جاتی ہے، گالی گلوچ آ جاتا ہے، بری لینگویج آ جاتی ہے، برا بیہیویئر آ جاتا ہے، وہاں مجھے اعتراض ہے. اس چیز کے اگینسٹ ہی میں ہمیشہ سے بات کرتی رہی ہوں، ویدر وہ کسی کو اچھا لگے یا برے لگے. میرا موقف چینج نہیں ہوا، ڈے 1 سے وہی ہے. اور یہ جو بھولی بسری آواز ہے جو کہ آج کل بہت چاہتی ہیں کہ ہر کوئی ان کی آواز سنے، تو لیکن آپ کر کیا رہی ہیں؟ ان کی ایک ویڈیو میری نظروں سے گزری جس میں یہ امبر کو امارا خان کے ساتھ کمپیئر کر رہی ہیں. آپ ایپل اور اورنج کو کمپیئر کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، امبر کسی اور ماحول کی پیداوار ہے، امارا کسی اور ماحول کی پیداوار ہے. پہلے کمپیریزن کرنا تو سیکھ لیں. ٹھیک ہے، اتنی بس آپ لوگوں نے نا ایکچولی میں برائی نکالنی ہے، کہیں سے بھی برائی نکالنی ہے. ایک بندے کے خلاف ہوئے ہیں، اس کے اندر سے برائی نکالنی ہے، تو وہ کچھ بھی کریں گے، آپ کچھ بھی کریں گے. بہرحال میرا مقصد صرف پازیٹیوٹی پھیلانا ہے دوستو، اور کریکشن کرنا ان لوگوں کو لگتا ہے یہ سب بہت صحیح ہیں اپنی اپنی جگہ پہ، جبکہ یہ سب بہت غلط حرکت کر رہے ہیں. اور اس غلط حرکتوں کا نقصان بڑے طریقے سے کسی کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے. وہ سویٹی بھی ہو سکتی ہے، وہ امبر بھی ہو سکتی ہے. اور کیا آپ لوگ اس چیز کے ساتھ، اتنے بڑے گناہ کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ اس گناہ کا حصہ ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ ہے وہ اصل چیز جس پہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. بہرحال یہی تھی آج کی ویڈیوز، یہی وہ چیزیں تھیں جو میں نے نوٹ کی، میں نے آبزرو کی، اور میں نے سوچا کہ میں اپنی آڈینس کے ساتھ شیئر کروں. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کریں، کیونکہ میں بھی آپ لوگوں کی فیڈ بیک سننا چاہتی ہوں. میں یہاں پر چاہتی ہوں تاکہ آڈینس جب آپ کو بتاتی ہے وہ وہ اپنی نظر سے، جو ان کی نظر سے چیزیں نظر آتی ہیں، وہ اپنی نظریہ پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو آئی وڈ لو ٹو ہیئر یور فیڈ بیک. اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، آپ سب میری دعاؤں میں شامل ہیں انشاءاللہ. انٹل نیکسٹ ٹائم ایک اور ریئیکشن ویڈیو کے اوپر ریئیکشن کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گی. ٹیک کیئر آف یور سیلفز. اللہ حافظ.